قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے انتہائی اہم موضوع جس پہ ہم سیکھیں گے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو پہلے ہی سے وہ باتیں ساری معلوم ہوں، لیکن وقت، حالات اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور جو فکر ہمیں لگ جاتی ہے لوگوں سے باتیں سن کے، خاص طور پر سوشل میڈیا نے جو ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، وہ سادہ ایمان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بڑا بنیادی سا سوال جو ہم سے اکثر کیا جاتا ہے اور ان دنوں پھر یہ موضوع زیر بحث ہے، کیا بائبل تبدیل یا تحریف ہو چکی ہے؟ Is the Bible changed؟ سو یہ مضمون ہم سبوں کے سیکھنے کے لیے ہے، اور ضروری ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بائبل تبدیل یا تحریف ہو چکی ہے۔ پہلی بات سمجھنے والی کہ بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک پرانا عہد نامہ ہے اور ایک نیا عہد نامہ۔ ہمارے پاس جو بائبل ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں اگر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، دی اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ دا نیو ٹیسٹامنٹ، اور دونوں کو الگ الگ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانا عہد نامہ یہودیوں کے مقدس صحائف ہیں جو یسوع مسیح نے بھی استعمال کیے۔ پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک ہے۔ کتنی کتابیں ہیں پرانے عہد نامے میں؟ 39۔ یہ حصہ پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہے۔ آج کے دن تک جتنے یہودی ایماندار ہیں، یہودی مذہب کے پیروکار ہیں، وہ سب پیدائش سے لے کر ملاکی تک کی جو کتابیں ہیں انہیں اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں۔ وہ لفظ بائبل اس کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس سے تنخ کہتے ہیں، لیکن اس میں پیدائش سے لے کر ملاکی تک ساری کتابیں موجود ہیں۔ اور یہ کتابیں خداوند یسوع مسیح نے استعمال کی، کیونکہ یسوع مسیح یہودی قوم میں، اسرائیلی قوم میں، یہودا کے قبیلے میں، داؤد کے گھرانے میں، مقدسہ مریم کے ہاں بغیر باپ کی مداخلت کے، بغیر کسی جسمانی باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوا، اور مقدسہ مریم بنی اسرائیل میں سے، یہودا کے قبیلے میں سے، داؤد کے گھرانے سے تھی۔ خداوند یسوع مسیح یہودی دستور کے مطابق ختنہ بھی ہوا، نام بھی رکھا گیا، ہیکل میں بھی پیش کیا گیا، اور اس کو تعلیم بھی مدرسوں میں، اس کو ناصرت کے عبادت خانے میں اس کو بھیجا بھی گیا، اور وہ تعلیم پاتا رہا، اور اس کے علاقے میں اور تمام اس وقت کے اسرائیلی حدود میں معلوم تھا کہ یہ ربی ہے، یہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ انسان ہے، اور وہ اپنے عبادت خانے میں بھی جب گیا تو اس کو کتاب دی گئی پڑھنے کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہودی مقدس کتابوں میں سے تلاوت بھی کی۔ جب شیطان نے آزمایا، متی کی انجیل کے باب نمبر 4 میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب شیطان آزماتا ہے خداوند یسوع کو، اور یسوع مسیح ہر بار اس کو بولتے ہیں لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ ہر بار خداوند یسوع مسیح نے، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، یہودی مقدس کتابیں، ان میں سے آیات پڑھی اس کے سامنے، اس کو بتایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اور تو اپنے خداوند کی آزمائش نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح نے پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہودیوں کے مقدس صحائف ہیں، مقدس کتابیں، ہولی بکس ہیں، وہ یسوع مسیح نے استعمال کی۔ یسوع نے پرانا عہد نامہ پڑھا،
یسوع نے پرانا عہد نامہ استعمال کیا اور یسوع نے پرانے عہد نامے کی باتیں اپنے شاگردوں کو سکھائیں۔ لوکا کی انجیل کا آخری باب ذرا دیکھیے، میرے ساتھ نکالیے۔ لوکا کی انجیل کا آخری باب ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد شام کے وقت اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے دو شاگردوں کو ملا اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کیا ہو گیا، کیا باتیں کرتے ہو؟ تو اکیلا مسافر لگتا ہے جسے نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح انہیں بتاتا ہے۔ لوکا کی انجیل کا آخری باب یعنی 24واں باب ہے اور 25ویں آیت سے، اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھیں وہ ان کو سمجھا دی۔ موسیٰ سے لے کر نبیوں اور سب نوشتوں میں، تنخ بولتے ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پرانے عہد نامے کو۔ یہودی، تے سے توریت، نون سے نبی اور قاف سے کتبیم یعنی نوشتے۔ تو یسوع نے یہ تینوں جو پورشنز ہیں، تینوں حصے ہیں پرانے عہد نامے کے، یہودی جس تقسیم میں استعمال کرتے ہیں، توریت میں سے بھی، نبیوں کے صحیفوں میں سے بھی اور نوشتوں میں سے بھی اپنی بابت ان کو بتاتا رہا۔ یسوع نے پرانا عہد نامہ استعمال کیا تو ہمارے لیے پرانا عہد نامہ معتبر ہو گیا، ہمارے لیے قابل احترام ہو گیا اور قابل استعمال ہو گیا۔ جسے یسوع نے استعمال کیا ہمارے لیے وہ کتابیں معتبر ہیں، مقدس ہیں۔ اور پھر یسوع نے یہودی مقدس کتابوں کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ ان کی منسوخی کے خیال کو بھی مسترد کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں جی اب ٹائم آؤٹ ہو گیا اس کا، اب اس کے گنجائش نہیں رہی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانی کتابیں تھیں۔ یسوع نے نہ صرف استعمال کیا بلکہ تصدیق بھی کی کہ یہ کتابیں درست ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان میں سے ایک نقطے کا بھی مٹ جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں۔ اور بہت ناممکن بات ہے کہ ان میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی ٹل جائے۔ متی کی انجیل کا باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 18، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ سو خداوند یسوع نے نہ صرف پرانا عہد نامہ استعمال کیا، پڑھا اور اس میں سے تعلیم دی، بلکہ اس نے تصدیق بھی کی کہ یہ پرانا عہد نامہ درست ہے، اس میں کوئی خرابی، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا یا منسوخ ہو گیا یا اب ٹائم بارڈ ہو گیا، اب اس کے یہ انویلڈ ہو گیا ہے، تو یسوع نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی اس میں سے ٹل جائے، مٹ جائے، ایبولش ہو جائے۔ اگر یسوع مسیح کے اس زمین پر ظہور سے پہلے، کماری مقدسہ مریم سے جنم لینے سے پہلے، اگر پرانے عہد نامے کی کتابوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی، اگر اس میں سے کچھ نکالا یا اضافی ڈالا گیا ہوتا تو خداوند یسوع کبھی اس کی تصدیق نہ کرتے۔ خداوند یسوع مسیح کبھی نہ کہتے کہ توریت اور نبیوں اور نوشتوں میں میری بابت لکھا ہے، وہ کبھی نہ کہتے کہ اس میں سے میں تمہیں سکھاتا اور تعلیم دیتا ہوں۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو توریت، نبیوں اور نوشتوں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کو انکریج کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔
लूका की इंजील का 24वां बाब, यीशु ने तीनों हिस्सों को इस्तेमाल किया, तौरात का हिस्सा भी, नबियों के सहीफे भी और नविश्ते भी इस्तेमाल किए। और फिर इसी बाब के आखिर में आयत नंबर 44 है, लूका बाब नंबर 24 और आयत नंबर 44, लूक 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हुई हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। अगर जरूरत ना होती पुराने अहदनामे को पढ़ने की और समझने की, तो यीशु उनका ज़हन ना खोलता कि वो उसे पढ़ें और समझें। उनको हिकमत ऐसी दी, उनको दानिश और विजडम और अंडरस्टैंडिंग और फहम ऐसा दिया कि वो पुराने अहदनामे के हर एक हिस्से को, तौरात वाले हिस्से को भी, नबियों वाले हिस्से को भी और नविश्तों वाले हिस्से को भी, जिसे कभी जबूर भी कहा जाता, क्योंकि नविश्तों वाली किताबों में जबूर सबसे बड़ी किताब है, हर एक हिस्से को पढ़ने और समझने के लिए यीशु ने उन्हें हिकमत और दानाई दी। अगर तब्दील शुदा होता नया पुराना अहदनामा, तो खुदावंद यीशु कभी ना कहते कि इसे पढ़ो और इसे समझो। यीशु सिंपली कह देता कि ऐ नबियों की बातों में तब्दीलियां करने वालों। यीशु कह देता किताब मुकद्दस को बदल देने वालों। यीशु बार बार कहता रहा है, फरीसियों, तुम जो हुक्म लोगों को सुनाते हो खुद अमल नहीं करते। अपने शागिर्दों को भी कहा, नबियों की बातों के मानने में सुस्त तकादो। उसने कहीं किसी पर इल्जाम नहीं लगाया कि तुमने किताब बदल दी। उसने कहीं नहीं कहा कि तुमने इनके माने बदल दिए हैं। उसने कहीं नहीं कहा कि तुमने इसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें शामिल कर ली हैं और कुछ चीजें अपनी मर्जी से निकाल ली हैं। बल्कि खुदावंद यीशु ने पुराने अहदनामे की तस्दीक की है और अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई की, उनकी मदद की, उन्हें हिकमत दी, उन्हें दानाई दी ताकि वो उसे समझ सके। यहूदी आज भी वही मुकद्दस सहाइफ इस्तेमाल करते हैं जो मसीह खुदावंद के ज़माने में इस्तेमाल होते थे। आज भी यहूदी वही बाइबल, वही किताब इस्तेमाल करते हैं जो यीशु मसीह के ज़माने में थी। कोई तब्दीली नहीं है। पुराने अहदनामे के ऐसे नुस्खे भी दरियाफ्त हो चुके हैं जो मसीह के ज़मीनी ज़माने से भी 200 साल पहले के हैं, हाथ के लिखे हुए, पूरे के पूरे, पैदाइश से लेके मलाकी तक नबियों की किताबें, नविश्ते, सहीफे, तौरात मसीह के इस दुनिया में मुकद्दसा मरियम से जन्म लेकर इंसानी रूप में आने से भी 200 साल पहले के हाथ के लिखे हुए पुराने अहदनामे के नुस्खे आज दुनिया में मौजूद हैं। कोई रोम में है, कुछ बरतानिया में है, कुछ मुल्कों ने अपने पैसा खर्च करके उन्हें अपने यहाँ रखा हुआ है। तलाश हुए, खुदाई करते हुए पुराने ज़माने की चीज़ों में से तुमार मिले हैं, तख्तियाँ मिली हैं, चमड़े पर लिखा हुआ मिला है। पूरे का पूरा पुराना अहदनामा मसीह खुदावंद से भी 200 साल पहले की तहरीर इस वक्त दुनिया में मौजूद है। अगर कोई पुराने अहदनामे को झुठलाना चाहे तो पहले उसे वो तब्दील करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें और आज के हमारे पास पुराने अहदनामे में एक मजमून का भी फर्क नहीं है, एक पैराग्राफ का फर्क नहीं, एक लाइन का फर्क नहीं है, किसी तालीम का, किसी नुक्ते का फर्क नहीं है। खुदा ने ऐसा इंतजाम रखा है। मसीह खुदावंद के वक्त जो पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, वो जो मुकद्दस किताबें थी, वही आज तक पढ़ी जा रही हैं और मसीह से भी 200 साल पहले के हाथ के लिखे हुए इस वक्त भी मौजूद है। सो पुराना अहदनामा अगर तब्दील हुआ होता मसीह से पहले, तो मसीह उसको कभी कबूल ना करता, उसे ना पढ़ता, उस पर तनकीद करता और उसको पढ़ने के लिए अपने शागिर्दों को तौफीक ना देता।
اگر مسیح کے بعد تبدیل ہوا ہے تو وہ جو 200 سال پہلے کے لکھے ہوئے نسخے ہیں ان میں اور آج میں فرق ہونا چاہیے، جو نہیں ملتا۔ کوئی فرق نہیں ثابت کر سکتا پرانے عہد نامے کی کتابوں میں جو مسیح سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اور اگر کوئی مسیحی پرانے عہد نامے میں کوئی بھی تبدیلی کرے، چلو جی یہودی تو نہیں کرتے، اگر کوئی مسیحی مل کے گروپ اکٹھا ہوتا ہے، چلو جی ہم نئی بائبل چھاپتے ہیں، نئے عہد نامے پرانے عہد نامے کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہودی شور مچا دیں گے۔ تم کون ہو ہماری کتابوں کو، ہمارے مقدس صحیفوں کو بدلنے والے؟ تم کون ہو؟ پرانے عہد نامے کا معیار آج بھی یہودیوں کے پاس محفوظ ہے۔ پرانے عہد نامے کے قدیم نسخے مسیح سے بھی 200 سال پہلے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ سو پرانا عہد نامہ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو یہودی اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہودی بول اٹھیں گے کہ تم نے ہماری کتاب کیوں بدلی، تم نے ہمارے مقدس صحیفے کیوں بدلے، تم نے ہماری شریعت اور ہمارے نبیوں کے صحیفے اور ہمارے نوشتے کیوں بدلے۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہودی آج بھی مسیحیوں کو قبول نہیں کرتے، وہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، وہ ہمیں بے ایمان سمجھتے ہیں، وہ مسیح خداوند کو قبول نہیں کرتے، تو وہ ہمیں تبدیلی کرنے کی کوئی اجازت دے دیں گے؟ ہم تبدیلی کریں گے تو وہ برداشت کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ شور مچ جائے گا کہ وہ جو پہلے کے مسیح کے جنم لینے سے بھی 200 سال پہلے والے نسخے ہیں ان میں اور آج میں اگر فرق پیدا ہو جائے، کوئی کر دے، تو لوگ بول اٹھیں گے۔ نیا عہد نامہ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پہلی صدی میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ مسیح خداوند کی موت اور پھر جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھایا جانا یہ غالباً سن 30 میں ہوا، 30 AD میں۔ آج 2019 ہے، اور جب خالی 30 تھا، صرف سال نمبر 30، اس زمانے میں خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور اٹھائے جانے کے بعد روح القدس کی تحریک سے شاگردوں نے نیا عہد نامہ لکھا جو پہلی ہی صدی میں مکمل ہو گیا تھا۔ سارے خط اور انجیلی بیانات، رسولوں کے اعمال اور مکاشفہ، یہ سن 30 سے سن 96 کے بیچ میں سب لکھا جا چکا تھا، اور کلیسیاؤں میں پڑھا جاتا، قبول کیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ پتا تھا لوگوں کو کہ یہ ہمارے مقدس صحیفے ہیں۔ ایک تو پرانے عہد نامے کے تھے، وہ مقدس صحیفے کوئی بدل نہیں سکتا تھا، وہ ساتھ ساتھ چلے، اور پھر نئے عہد نامے میں متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ تک جتنی کتابیں ہیں، کتنی ہیں جی؟ 27 وہ کتابیں پہلی صدی میں تیار ہو گئی تھی، اور کلیسیاؤں میں انہیں پڑھا جاتا تھا، ان کی تعظیم کی جاتی تھی، انہیں استعمال کیا جاتا اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی، اور ان کی کاپیز بنائی گئی۔ نئے عہد نامے کے ایسے نسخے اور ان کے شواہد ملے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دوسری صدی میں استعمال ہوئے۔ آج ہمارے پاس جو نیا عہد نامہ ہے اس میں اور ان نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کے ایسے قدیم ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور ایسی گواہیاں، ایسی شہادتیں، ایسے ڈاکیومنٹس موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نیا عہد نامہ ہمارے پاس ہے، متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ تک، دوسری صدی میں وہی استعمال ہوتا تھا، کیونکہ پہلی صدی کے آخر تک، سن 96 تک شاگرد آخری زندہ تھا، اور پھر اس کے شاگردوں نے، اور جو پطرس سے لے کر یوحنا تک جتنے شاگرد تھے آگے ان کے شاگرد بنتے رہے، پھر انہوں نے وہ کتابیں آگے اپنی کلیسیاؤں کو جہاں جہاں وہ پاسبان مقرر ہوئے وہاں وہ بانٹتے رہے، لکھواتے رہے، تقسیم ہوتا رہا، اور دوسری صدی جب شروع ہوتی ہے، جب 101
کہہ لو شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کی گواہیاں اور شہادتیں موجود ہیں کہ یہ موجودہ نیا عہد نامہ اس وقت اسی حالت میں کلیسیاؤں میں پڑھا اور سنایا جاتا تھا۔ قدیم نسخے موجود ہیں۔ جب میں بات کرتا ہوں شواہد کی، گواہیوں کی، تو مثال دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کا شاگرد، پولس کا شاگرد، پطرس کا شاگرد، اندریاس کا، یعقوب کا شاگرد، یہودا کا شاگرد، متی کا شاگرد، ان سے تعلیم پانے والے لوگ جب ایک دوسرے کو اور کلیسیا کو خط لکھتے تو وہ نئے عہد نامے کی کتابوں میں سے آیات لکھ کر تعلیم شامل کرتے، نئے عہد نامے کی کتابوں کا حوالہ دیتے۔ مثال کے طور پر میں بھائی شاکر کو خط لکھ رہا ہوں کہ میری کلیسیا میں ایک یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس پہ رہنمائی کریں، تو بھائی شاکر مجھے واپس جواب لکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرو، اس میں ایسی ہی صورتحال کا ذکر ہے، اس کو پڑھ لو، تمہیں حل مل جائے گا۔ پھر کسی نے خط لکھا کہ یہ ایک پریشانی آ گئی ہے، تو انہوں نے کرنتھیوں کے خط میں سے آیات لکھ کے، حوالے لکھ کے، بیان کر کے اس کو سمجھانے کے لیے بھیج دیا۔ کسی کلیسیا کو لکھ دیا، بشپ نے پاسبان کی شکایت سنی کہ میری کلیسیا میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ بات نہیں مانتے، تو بشپ نے کیا کیا، اس نے کتاب مقدس کی آیات لکھی، حوالے لکھے کہ پڑھو، جو تعلیم ہمیں خداوند نے اور رسولوں نے دی ہے اس میں کیا لکھا ہے، تم کیوں بات نہیں مانتے اور کیوں نہیں سنتے۔ اور وہ خط اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جو دوسری صدی کے ہیں، جو تیسری صدی کے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو۔ مثال دیتے ہیں علماء کہ اگر دنیا سے نئے عہد نامے کے سارے قدیم نسخے ختم بھی کر دو تو جو شاگردوں کے شاگردوں نے، پاسبانوں نے اور بشپس نے ایک دوسرے کو چٹھیاں اور کلیسیاؤں کو چٹھیاں ڈالی ہیں، ان میں سے ساری آیتیں نکال کے نیا عہد نامہ پھر بن جائے گا، کیونکہ کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوئے۔ کسی نے متی کے حوالے دے دیے، کسی نے مرکز کے، کسی نے لوکا کے، کسی نے یوحنا کے، پھر اعمال سے لے کے مکاشفہ تک کتنے ہی خطوں میں وہ آیتیں ساری گھومتی پھرتی رہی، پوری تعلیم پھرتی رہی۔ اس لیے اگر پرانے نسخے ختم بھی ہو جائیں دنیا سے تو ان شاگردوں کے جو آگے شاگرد تھے، بشپس اور پاسبان تھے، ان کے خطوں میں سے پورا نیا عہد نامہ پھر کھڑا ہو جائے گا، وہ موجود ہیں۔ اور ان میں اور آج کے نئے عہد نامے میں کوئی فرق ہو تو دنیا پکڑ لے ہمیں، چھوڑے نہیں۔ بڑے بڑے اسکالرز لگے ہوئے ہیں اس کھوج میں کہ کہیں ہمیں کچھ مل جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اور تنقید اسی کتاب پہ ہوئی ہے، دوسری کتابیں تو اجازت نہیں دیتی کہ ان کے بارے میں بات بھی کرو۔ دوسرے مذاہب کی کتابیں، ان پہ سوال کرنا واجب ہی نہیں ہے، ان پہ ریسرچ کرنا، کریٹیکلی تنقید کرنا پسند ہی نہیں ہے، انہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ کلام ہے خدا کا، جتنا مرضی کوئی اس پہ تنقید کرے اسے فرق نہیں پڑتا۔ سب سے زیادہ تنقید اس کتاب پہ ہوئی، سب سے زیادہ امتحانوں سے یہ کتاب گزری ہے، لیکن تاریخ کے کسی حصے میں یہ غلط ثابت نہیں ہوئی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ ہمارے پاس پرانے عہد نامہ مسیح خداوند سے بھی پہلے کے نسخے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، اور ہمارے پاس نئے عہد نامے کا سارا متن، ہر ایک آیت دوسری صدی سے لے کر ہمارے پاس اس دنیا میں اس وقت لائبریریز میں وہ ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں۔ فرق ہو تو کوئی ثابت کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے انتظام ایسا رکھا ہے۔ صدیوں بعد
جنم لینے والے انسان اگر بائبل کے تبدیل ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ ان کی کم علمی ہے. پھر سے سنیے، صدیوں بعد جنم لینے والے انسان اگر بائبل کے تبدیل ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ ان کی کم علمی ہے. علم کامل نہیں ان کی کم علمی ہے. اور ثبوت دنیا میں خدا نے رکھے ہوئے ہیں. سائنس اور آثار قدیمہ جو پرانی چیزوں کے دریافت کرنے والے، زمین سے کھوج نکالنے والے لوگ ہیں، خدا نے ان کو استعمال کیا. وہ پرانے نسخے دنیا میں برآمد ہو چکے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آج کی بائبل میں اور اس زمانے کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں. اس کو سننے پڑھنے کے باوجود انکاری ہیں تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، صرف ضدی پن ہے ان کا. علم، شعور اور عقل پہ پورے نہیں اترتے. بحرین کی گورنمنٹ کیسے مان لیتی ہے کہ جس کا ویزا ہم نے دیا وہ آپ ہی ہو؟ کیسے مانتی ہے؟ ماں کو لے کے آؤ، باپ کو لے کے آؤ، وہ دائی، نرس، ہاسپٹل کا ڈاکٹر، وہ لیبر روم کے لوگ، وہ سارے جنہوں نے آپ کے جنم دیتے وقت آپ کی ماں کی مدد کی تھی، وہ لے کے آؤ. کیا پیش کرتے ہو ایئرپورٹ پہ؟ ایک پاسپورٹ، جنم پرچی تو نہیں نہ مانگتے، وہ ماں باپ کا ریکارڈ تو نہیں نہ مانگتے، ایک کاغذ جھوٹا بھی ہو تو چل جاتا ہے، بعد میں بڑے پکڑے جاؤ. ایک کاغذ جو انسان نے بنایا ہوا اور کم از کم پچھلے 5 سال میں بنا، ٹھیک ہے نا، 5 سال ہوتے ہیں پاسپورٹ کے، اس کے بعد وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. آج کل 10 سال والی کاپی بھی بن رہی ہے. 5 سال کر لو یا 9 سال پہلے بنا تھا وہ پاسپورٹ، بندے کے سائن کیے انسان نے، مہر لگائی انسان نے، مشین پہ بنایا انسان نے، اس کو مان لیتے ہو کہ یہ بندہ اصلی ہے. سائنسدان دنیا کے مل کے آثار قدیمہ کے ماہرین، ٹیمیں، پورے جتھے، پورے گروہ اور بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد تحقیق کر کے کہتے ہیں یہ اصلی ہے. اسے نہیں مانتے، اس کو نہیں ماننا، کیونکہ مان لیا تو اپنی بادشاہت ختم ہو جائے گی. یہ ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں، صرف کم علمی ہے. اگر کسی کے پاس موجودہ بائبل کے علاوہ کوئی اور جسے وہ اصلی مانے، اس کتاب کے علاوہ جسے وہ اصلی مانے وہ ہے تو لے آؤ. ساری دنیا پہ ایک احسان تو کر دو، لوگوں کو بتا تو دو کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو نہ پڑھو، یہ والی اصلی ہے. کوئی ایک تو کاپی لا کے دے دو، کوئی ایک تو نسخہ لے کے آ جاؤ. یسوع مسیح کے زمانے کا لے آؤ، اس سے 400 سال بعد کا لے آؤ، مسیح سے 500 سال بعد کا لے آؤ. کوئی ایک تو نسخہ لاؤ، کوئی ایک تو کاپی لے کر آؤ جو یہ ثابت کرے کہ یہ فرق ہے اور یہ فرق. کوئی ایک تو کاپی لاؤ، ساری دنیا پہ احسان کر دو. لیکن بات صرف وہی ہے نا، نہ خود علم ہے اور آگے سننے والوں کو بھی اپنی دعادار تقریر کے سحر میں لے لیا اور غلط بات پہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا. کوئی شخص دنیا میں اس بائبل کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی اور بھی تیار کر کے نہیں لا سکا. 1500 سال گزر گیا ہے یہ سنتے ہوئے کہ بدل گئی، کوئی اصلی لے کر تو نہیں آیا کہ بھئی یہ اصلی. یہ ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہو نا، یہ بندہ جی آپ کا غلط بندہ آ گیا، اس نے دھوکے سے جائیداد مرے ہوئوں کی اپنے نام لگوا لیا. ہاں بھئی اصلی کون ہے پھر؟ جی یہ اصلی ہے. کیسے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرو جی، لیبارٹری میں اس کا بلڈ کا سیمپل، ہڈی کا سیمپل، بال کا سیمپل، جلد کا سیمپل، دانت کا سیمپل، کچھ بھی لے کے جاؤ اور مرے ہوئوں سے میچ کرو. اگر میچ ہو جائے تو یہ اصلی ہوگا. کچھ تو ثبوت لے کے آؤ،
کوئی تو ایک ٹکڑا ہی لے آؤ کہیں سے جو یہ ثابت کرے کہ یسوع مسیح نہ خدا کا بیٹا ہے اور نہ خدا ہے اور نہ صلیب چڑھا اور نہ مرا نہ دفن ہوا. کوئی ایک رکا ہی لے آؤ ہمارے پاس جو یہ ثابت کر دے کہ یہ بائبل غلط ہے. کوئی نہیں ثابت کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں. ہمارے پاس انسانوں کی بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. ہمارے پاس ذائقے دار لذیذ اور چسکے والی کہانیاں جس میں لوگ واہ واہ کریں وہ نہیں ہیں. ہمارے پاس خدا کا وہ کلام ہے جو اس نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت کیا اور جو زیادہ معتبر ٹھہرا. معتبر کلام ہے ہمارے پاس، ریلائبل ہے، جو سب سے بلند شان والا ہے وہ کلام ہے ہمارے پاس. انسانوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہیں. خدا کا کلام زندہ، قائم، ناقابل تنسیخ اور لا تبدیل ہے. اٹ از لیونگ، کیونکہ خدا زندہ ہے تو اس کا کلام بھی زندہ ہے. یہ قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، انڈیورنگ ہے، کبھی اس کا ٹائم ختم نہیں ہونے والا. ہمارے پاسپورٹس، ڈاکیومنٹس، سی پی آر، ویزاز، لائسنس، سی آر، زمین پر ہماری ڈاکیومنٹیشن کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، لیکن خدا کے کلام کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. یہ ابد تک قائم رہے گا. ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. بھلے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے کر دنیا میں ثابت کرے کہ میں یہ معتبر ترین ہستی ہوں اور میرے پاس یہ علم موجود ہے، وہ گھاس کی مانند ہے اور اس کے پھول کی مانند ہے، اور اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کی شان و شوکت، اس کا مرتبہ مقام ختم ہو جائے گا، لیکن رہے گا خداوند کا کلام ابد تک رہے گا، کیونکہ یہ زندہ لا تبدیل خدا کا زندہ اور لا تبدیل کلام ہے. کوئی اسے منسوخ نہیں کر سکتا، اس کو انویلڈ نہیں کر سکتا، اس کا ٹائم ختم نہیں کر سکتا کہ لو جی آج سے یہ کتاب ختم ہو گئی، ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے. خداوند یسوع نے پرانے عہد نامے کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ کہا اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اور میرے بارے میں اور نئے عہد کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پرانا پڑھنا پڑے گا، اور میں تمہیں حکمت دیتا ہوں کہ اسے سمجھو. غلط ہوتا تو یسوع کبھی نہ کہتا کہ اس کو مانو، کبھی نہ کہتا اس کو پڑھو، کبھی نہ کہتا کہ اس کو سمجھو. اور نئے عہد نامے کے لیے ہمارے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ ہم بغیر ڈرے، بغیر گھبرائے ہم کہہ سکتے ہیں ہے کوئی ثبوت دنیا میں اس کے تبدیل ہونے کا تو لے کے آ. کوئی نہیں لا سکتا. خدا کا کلام ہے. اسے کئی بادشاہوں نے، کئی علماء نے، کئی لیڈرز نے، کوئی بھی نام رکھ لو ان کا، بڑی کوشش کی کہ اس کو جھٹلا دے اور اس کو ختم کر دے. وہ آج مٹی کے نیچے ہیں، اس کی ہڈیوں کا کوئی سراغ نہیں. یہ کلام آج بھی زندہ ہے. اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اس کو رد کرنے والے خود رد ہو گئے ہیں، لیکن یہ رد نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ، قائم، ناقابل تنسیخ اور لا تبدیل کلام ہے. اگر کوئی اس میں سے باتیں نکالے تو اس پہ لعنت، اگر کوئی اس میں اضافی شامل کر دے تو اس پہ بھی آفتیں. خدا نے اپنے کلام کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ آخری آیتیں پڑھے بائبل کی، آخری صفحہ کھولیے بائبل مقدس کا، مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب ہے. اس سے پہلے کہ پوری کتاب مقدس کا اختتام ہو، خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے یوحنا کو جو مکاشفہ دیا، کتاب مقدس، بائبل مقدس اس کتاب پہ ختم ہوتی ہے اور اس باب میں ختم ہوتی ہے اور ان آیات پہ ختم ہوتی ہے. آخر کرنے سے پہلے خدا نے اس کے بارے میں جو بات کی
مکاشفہ باب نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 18 سے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو اس کتاب سے چھیڑ چھاڑ کرے گا خدا اس کو نہیں چھوڑے گا۔ کس کی ہمت ہے مسیحیوں میں سے اس کو چھیڑ لے؟ کس کی ہمت ہے دنیا میں کہ اس کو چھیڑ دے؟ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کا نشان ختم ہو گیا، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، کیونکہ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا ان کا کلام ابد تک